اسپرچل وارفیئر سیریز کا سرمن سورڈ آف اسپرٹ، روح کی تلوار، افسس چھٹا باب 14ویں آیت سے، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اور 149 زبور اور اس کی 6 آیت، ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لے اور امتوں کو سزا دیں اور ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے، اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ خدا ان کی حمد ہو۔ ایک ریفرنس عبرانی 4 باب 12 آیت، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ 13ویں آیت، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے۔ آمین۔ مرکزی آیت یعقوب 4 باب 7ویں آیت، بولیے، خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے۔ گریک ورڈ پولموس، جس کا مطلب وارفیئر، ویز آف وار، ابلیس کی ساری قوتوں کے خلاف ہماری جنگ، کہ وہ جلتے تیر پھینکتا ہے، اس کے منصوبوں کو ہم نے فیل کرنا۔ ہماری لڑائی گوشت خون کے ساتھ نہیں، ابلیس کی ان روحانی قوتوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں لکھا۔ اس لیے خدا کے سب ہتھیار سارے باندھ رہے ہیں، تو کوئی بھی نہیں چھوٹ جائے ہتھیار، کیونکہ یہ وارفیئر کا مطلب ہی ویز آف وار ہے۔ سمپل وار ہو 2 فریقوں کے درمیان، یہ ویز ہیں، اس لیے مختلف وہ طریقے استعمال کرتا ہے اور ہمیں مختلف طریقوں سے اس کو لڑنا ہے۔ تو اگر کوئی ہتھیار آپ نے مس کیا ہوگا تو وہ وہاں اٹیک کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کس قدر ایک ایماندار کو ہتھیار پہننے ہیں، تو یہ ایک تو اس کے اپنے باڈی پارٹ بھی اب ہتھیار کا کام کریں، یہ بھی میں نے ایجوکیشن دی، مگر ان کے اوپر خدا کے ہتھیار اور ان میں لیزر ویپن بھی میں نے بتائے، لائٹ کے جو ہتھیار ہیں ان کا بھی ذکر کیا، وہ اور اسٹرانگ۔ پھر ایٹیٹیوڈ آف کرائسٹ کے مزاج کا ہتھیار، وہ سب سے بڑا، وہ بھی میں نے بیان کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر کس قدر یہ ہتھیار ہوں گے تو ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ بھاگے گا۔ اور یقیناً ہم سب لگے ہوئے ہیں کہ ابلیس کا مقابلہ کریں۔ ہماری زندگیوں میں ڈر نہیں ہے اس کا۔ دنیا کے حالات آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں، گھرانوں میں، زندگیوں میں کس طرح روز بے چینی آ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم پڑا ہے کہ یہ جنگ ہوتی ہے، اسپرچل وارفیئر جو آپ لڑتے ہیں۔ ان سب حالات پہ ہم نے لڑنا ہے اور گھبرانا نہیں۔ آپ کرائسٹ کی ساری لائف اٹھا کے دیکھ لو جو اس نے خدمت کی زمین کے اوپر، کہیں پر ایک دفعہ بھی، ایک ورڈ بھی، ایک جملہ بھی اس کے منہ سے نکلا ہو کہ بہت مشکل ہے کلام سنانا، خدمت کرنا، حالانکہ ساری طرف رکاوٹیں، سارے اس کے دشمن، مگر وہ اس کو جنگ کو لڑا اور صلیب پر جنگ لڑی۔ ہم یہاں اپسٹ ہو جاتے ہیں
ذرا کوئی ہماری سوچ سے فرق بات گئی یا کوئی ہمارے مزاج کے خلاف گیا یا ہماری ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی، ہم اس کو اپنا مخالف سمجھ لیتے اور جنگ میں ہار جاتے۔ ہمارا کام ہے کہ جنگ لڑنا اور فتح حاصل کرنا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہر روز آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو تو مجھے کامیابی بخشی، تو نے مجھے پتہ۔ یہ نہیں کہ ہم اپسیٹ ہو جائیں، پریشان ہو جائیں کسی وجہ سے، تو پھر لکھا گیا تو مصیبت کے وقت بے دل ہو جائے، بولیے تو تیری قوت بڑی کم۔ تو قوت ہماری پاک روح اور ہماری زندگیوں کے اندر جو نجات کا کام ہے کہ اتنے کمزور ہم پڑ جائیں، تو کمزور پڑنا نہیں، اگر کمزور پڑے تو وہ حملہ آور ہو، اس لیے ہتھیار باندھ کے رکھیں، ہتھیار اتار کے نہیں رکھیں۔ جہاں ریلیکس کریں گے وہاں حملہ ہوگا، تو کامیابی اسی میں۔ اگر آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو بھی پھر اس دنیا میں تو شیطان تو مارے گا، بچت تو اسی میں ہے کہ خدا کے ساتھ چلے، یہاں تو بچت ہے، اس میں نہیں چلیں گے تو دنیا تو مر رہی ہے۔ دیکھیں ساری کنٹری کو اٹھا کے دیکھ، چینل پہ جا کے دیکھ لیں، مختلف چینل پہ کیا لوگوں کی زندگیوں کے اندر پریشانیاں ہیں، یہ تو میں آپ اس کی بادشاہی میں بیٹھے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ابلیس کا مقابلہ کرنے سے وہ بھاگ جائے گا، اور ہمیں جو فوکس ہے کہ ہتھیار باندھے تاکہ مسیح میں قائم رہے۔ یہ قائم رہنا جو ہے یہ سب سے اہم بات، اور مجھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قائم ہیں، ابائڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں مسیح کے ساتھ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہیں کہیں گڑبڑ ہے تو یہ ابائڈ نہ ہونا، تو روز مقابلہ کر۔ جب سب ہتھیار ہم نے باندھے ہوئے ہیں تو جو آج کا ویپن، آج کا ہتھیار وہ کیا؟ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، میننگ بھی ساتھ آ گئے، روح کی تلوار، سورڈ آف اسپرٹ۔ تو یہ جو روح کی تلوار جب ہم لفظ بولتے ہیں تو گیت گایا گیا یہوہ کی تلوار، اس کا مطلب ہے یہوہ کی تلوار کہیے، آپ جیسس کرائسٹ یسوع کی تلوار کہیے، آپ روح یعنی ہولی اسپرٹ کی تلوار کہیے، کیونکہ خدائی سلوس ہے۔ مگر ٹائٹل کس کے نام گیا ہے؟ یہ روح کی تلوار، مگر یہوہ کی تلوار کا بھی ٹائٹل گیا ہے۔ اور یہ قاضیوں کی کتاب کے اندر جدعون جب مدیانیوں کے ساتھ لڑا تو وہاں پر دو نعرے مارے گئے، جدعون کی تلوار اور یہوہ کی تلوار۔ تو یہ یہوہ کی تلوار کا وہاں ہمیں ذکر ملتا ہے، یہ جدعون کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یہوہ کی تلوار، جدعون کی تلوار۔ اگر جدعون کی تلوار ہے تو اس نے داؤد کی طرح خدا کے روح میں اس نے جو بات کہی کہ یہوہ کی تلوار میرے آگے ہے تو میں لڑ رہا ہوں۔ تو یہ میننگ پہلے آپ مکمل سمجھ جائیں، جس سے آپ کو یہ ہتھیار کا پتہ چل جائے گا کہ کس قدر ان ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہمیں لڑنا۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہوہ کی تلوار، اور پھر بولیے کرائسٹ کی تلوار۔ مگر ہمیں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ کرائسٹ کی تلوار کہا گیا، پر کرائسٹ کی تلوار کا بتایا گیا، اس کے منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی۔
تو یہ کرائسٹ کی تلوار، ہولی اسپرٹ کی روح کی تلوار یہاں جب ذکر کیا گیا، جبکہ کہیں بھی روح کی تلوار نہیں کہا گیا، پر افسیوں کے اندر یہ کہا گیا روح کی تلوار، باقی کہیں بھی نہیں۔ تو پھر آپ بتائیے کہ یہ ہوا کی تلوار جب کہا گیا تو کیا معنی بنتے ہیں؟ کرائسٹ کی تلوار تو کیا معنی بنتے ہیں؟ روح کی تلوار تو کیا معنی بنتے ہیں؟ جداؤن کی تلوار تو کیا معنی بنتے ہیں؟ تو ہمیں بھی کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں میں روح کی تلوار لے لو، تو میرے پاس بھی تلوار یہ روح کی، آپ کے پاس بھی۔ تو یہ جو ہتھیار ہے یہ خدا کے ہتھیار ہے، تبھی یہ روح کی تلوار خدا کا ہتھیار ہے۔ یہ تلوار دنیا کی جو سوڈ ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ خدا کا ہتھیار یعنی ہولی اسپرٹ جو ہمارا خدا ہے، جو پار دیتا ہے، یہ اس کی سوڈ ہے، تلوار، جو ہتھیار ہے۔ ایک ایک کو آپ روز بروز اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کس طرح ورک کر رہے ہیں، اور میں آپ خدا کی حضوری میں بارگاہ میں سلامت۔ تو جب یہ میننگ ہمارے پاس آتے ہیں، یہ ہوا کی تلوار، اور گیت ہم ان دنوں گا رہے ہیں، یہ ہوا کی تلوار لے کر بڑھتے جائیں گے۔ پالوس کہتا ہے روح کی تلوار لے کر۔ تو اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ تلواریں فرق ہے۔ پالوس نے اس کا پھر بھید کھول دیا کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو جب پھر یہ ہوا کی تلوار آئے گی تو یہ روح القدس ہی کی تلوار ہے، یعنی کلام خدا ہے، یعنی خدا کی تلوار، یعنی اس کا کلام۔ یہ ہوا کی تلوار کا مطلب کیا؟ خدا کا کلام، کلام خدا، یہ ہوا کی تلوار، یہ آئے گا میننگ۔ اور جب کرائسٹ کی بات، وہ ہے کلام خدا، وہ اس کی ذات ہی کلام ہے، ورڈ ہے۔ آپ جب دیکھیں کہ ہولی اسپرٹ کی کہا گیا تو روح القدس جب یہ ہوا کے ساتھ کام کرتا ہے تو ہم خدا کا روح کہتے، جب کرائسٹ کا مسیح کا روح، تو روح خدا کے ساتھ، مسیح کے ساتھ، میرے آپ کے ساتھ۔ مگر کلام خدا کا جب ہمارے منہ سے نکلتا ہے، اب کرائسٹ خود کلام خدا ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ جب زمین کے اوپر تھا، روح القدس نے مسح کیا اور روح القدس کی قدرت سے معجزات کرتا تھا، پر وہ ہے کلام خدا، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے بنی۔ تو یہ مشکل جو ٹرم ہے، مگر یہ آسان کر دیا گیا ہے ہمارے سامنے کہ یہ روح کی تلوار یعنی کلام ہے۔ یہ میننگ تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے کہ روح کی تلوار کیا ہے، بولیے، کلام۔ تو پھر تلوار کا میننگ، تو روح کی تلوار کیا؟ روح القدس کیسے چلاتا ہے کہ اس کی تلوار کو جو لینا ہے مسیح کے منہ سے تو نکلتی ہے، خدا کیسے یہ چلاتا ہے؟ جب یہ ہوا کی تلوار کہا گیا تو روح کی تلوار جب کلام ہے تو تلوار کے معنی کے اندر پالوس نے صرف یہ کہا ہے روح کی تلوار، جبکہ ہم نے عبرانیوں میں پڑھا ہے کہ خدا کا کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز، اور زبور 149 کے اندر پڑھا ہے کہ مقدسوں کے ہونٹوں پر، منہ پر ورشپ، خدا کی تمجید، اور ان کے ہاتھوں میں، بولیے، دو دھاری تیز تلوار۔ پالوس رسول نے بھید کھولا کہ یہ کلام ہے۔ داؤد کہتا ہے ہاتھوں میں دو دھاری تیز تلوار۔ تو یہ جو ڈبل ایج سورڈ ہے،
جو اولڈ پیریڈ میں جنگیں ہوتی تھی تو تلوار اگر ایک طرف سے شارپ ہوتی تو وہ بھی گھائل کرتی، ہلاک کرتی لوگوں کو. تلوار کا جو چلانے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ جنگجو واریر جو تھے وہ لڑتے. مگر جب ڈبل ایج یعنی دونوں طرف سے اس کی دھاریں جو شارپ ہوں تو وہ جدھر سے مرضی چلائے گا ہلاک کرے گا. اور جب وہ تلوار کو گھونپ دیتے تھے تو دوسرے کی فوراً ڈیتھ ہو جاتی. تو شارپ ڈبل ایج دو دھاری تیز تلوار داؤد کہتا ہے ہمارے ہاتھوں میں ہو، اسے لڑنا. عام جنگجو جو ہے تلواریں چلاتے ہیں. یہ دور منگول کا دور آپ دیکھیے، اس میں یا جو یونانی جنگجو تھے، رومن واریر تھے، تلواریں ان کو چلانا آتی. تلوار کو پکڑنے کا ایک انداز ہوتا تھا، اس کو چلانے کا انداز ہوتا تھا. تو جتنی شارپ ہوگی اتنا زور کم لگتا ہے. جتنی تلوار اس کی دھار تیز ہوگی زور کم لگتا ہے. اور یہ وائز کی کتاب میں لکھا ہے اگر کلہاڑی کند ہو تو زور زیادہ لگانا. یعنی زنگ لگا ہوا ہے کلہاڑی کو، آپ لکڑی کاٹنا چاہتے ہیں تو نہیں کٹے گی، آپ ماریں گے زور زور سے. اور اگر وہ اس کی آر جو ہے وہ شارپ ہوگی تو آپ ہلکا ہی کریں گے تو کٹ ہو جائے. تو روح کی تلوار وہ لکھا ہے دو دھاری تلوار، تیز تلوار. پالوس نے کہا روح کی تلوار، وہ کلام کا ذکر کیا. آگے پھر اس نے اور بھید کھولا جو میں نے حوالہ پڑھ دیا. پر جب داؤد کا میں نے پیچھے پڑھا، وہ بندہ بھی آپ دیکھیں وہ دو دھاری تلوار پہ گیا. یہ سب جنگجو لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ دو دھاری تلوار کتنا اٹیک کرتی ہے، کتنا نقصان دشمن کا کر دیتی ہے، اور دشمن خوف زدہ ہوتا ہے کہ یہ دو دھاری تلواریں ان کے پاس ہیں. تو وہ بڑی شارپ، وہاں اتنا زور نہیں لگتا. تو لکھا ہے دو باتیں داؤد نے کی، منہ میں تمجید، ہونٹوں سے ورشپ تعریف، ہاتھوں میں دو دھاری تیز تلوار. تو آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے گیت گاتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، ورشپ کرتے ہوئے دشمن سے لڑنا. اب جب افسیوں کے اندر وہ ہتھیاروں کی بات کر رہا ہے تو پھر ہم یہی اضافہ کریں گے کہ ہاتھوں میں روح کی تلوار لے کر، مگر ساتھ بولیں گے ہونٹوں سے، منہ سے حمد کے گیت گاتے. یہ پھر لڑنا ہے، یہ نہیں کہ ڈر لگے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لڑیں. اگر جنگجو بھی عام جسمانی لڑنے والے بھی تو وہ خوف کے مارے کچھ بولے اور لڑنا چاہے تو تلوار نہیں چلے. یہ تلوار چلے گی ورشپ کے ساتھ. یہ بھید ہے. یہ سوچ جو چلے گی روحانی، بولیے گیتوں کے ساتھ. ابھی ورشپ اٹھائی ہے سب نے اور اب تلوار چل رہی. آمین. تو یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھنی ہے، لرن کرنی ہے اور اپنی لائف کا حصہ اس کو بنانا ہے. ہمیں روز مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو جب کرتے ہیں تب نکل جاتے. اس لڑائی میں یہ بات یاد رکھ لے کہ ورشپ بہت ضروری ہے. آپ لڑ تو رہے ہیں اور اپسٹ رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں.
آپ نے لڑنا ہے خوشی کے ساتھ، گیتوں کے ساتھ، کیونکہ آپ کے پاس زور خدا کا ہے، آپ اس کی حمد کر رہے ہیں، اسی کے نام سے لڑے، اور وہی ہماری طرف سے لڑتا ہے۔ ان موکلوں کو، ابلیس کی تاثیروں، قوتوں کو، اتھارٹیز کو، اختیارات جو رکھتی ہیں، جو ڈارک فورسز ہیں ابلیس کی دنیا کے اندر، ورلڈ کے اندر، جس کا میں نے بیان کیا، ملکوں کے اوپر، علاقوں کے اوپر، گھروں کے اوپر وہ ڈیرا جمائے ہوئے ہیں، اختیارات رکھتے ہیں۔ آپ کی لڑائی ان سے، آپ نے ان کو باندھنا ہے۔ ورشپ کرتے اور جو ہی ہاتھ میں تلوار آئی وہ ڈرنا شروع ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، وہ بھاگ جائے گا، ہم بھاگے گا تو صحیح، چیزیں بھی ساتھ دوسری جو ہے وہ آپ نے ہتھیار دیکھ رہے ہیں، تو ان کو، ان کے لیڈرز کو لوہے کی زنجیریں ڈالنی، بیڑیاں ان کو پہنانی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کتنے پاورفل ابلیس کی قوتیں ہیں، اور ان کو پاورلیس کرنا ہے۔ آپ کے پاس یہ کلام ہوگا، آپ کے پاس دو دھاری تلوار ہوگی، تو اس کو بیڑیاں پہنا سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جلتے تیر پھینکتا ہے، اس کے پاس دو دھاری تلوار نہیں ہے۔ مگر یہ جو ڈبل ایج سورڈ ہے، یہ آپ کے پاس، میرے پاس ہے، اور یہ خدا کا ہتھیار ہے۔ داؤد نے کہا یہ لے لیں، تو وہ اپنے پیریڈ کے اندر جو یہ جسمانی جنگیں لڑتے تھے، اب لکھا جسم اور خون سے لڑائی تو ہے نہیں، مگر اس وقت جسم کے ساتھ لڑائی ہوتی، پر وہ بھی اسپرچل بات ہے۔ مگر اب تو ہے ہی اسپرچل بات ہے، جسم کے ساتھ کوئی نہیں، کہ ہمارا کوئی دشمن جو جسم میں ہے اس کے ساتھ مقابلہ، تو اسپرچل بات ہے، روحانی یہ جنگ ہے۔ پر جب اولڈ پیریڈ ہے، داؤد نے جنگیں لڑی، جب جداؤن نے جنگ لڑی تو 300 کی اس نے ایک ٹیم بنائی آرمی کی، جو سادہ لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، اور جب سلیکشن کی گئی اسرائیل کے اندر سے ان سورموں کی، تو لکھا ان کو پانیوں کے کنارے لے جاؤ، خدا نے کہا جداؤن کو، اور جو چپٹ چپٹ کر جانور کی طرح پانی پیے ان کو سلیکٹ کر، یعنی جو بڑے ادب سے پیے ان کو نہیں۔ اس کا مطلب ہے جنگ میں جب جاتے ہیں تو وہاں کہاں لیٹنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا کھانے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پانی جو ہے نہروں کا پینا ہے، کہاں سے لینا ہے۔ تو اگر کوئی بڑا اپنے آپ کو نزاکت والا سمجھے گا وہ تو نہیں کرے گا۔ تو پہلے تو سلیکشن میں بہت لوگ آگے، ہزاروں، کہ جی ہم لڑیں گے، تو نے کہا چلو پیو پانی، تو کہیں گا یہ گندا تھا پانی ہم پیے، اور پھر کوئی برتن بھی نہیں ہے، کوئی ہاتھوں سے پی رہے تھے، کوئی کچھ طریقے سے پی رہے تھے، تو کئی جانوروں کی طرح لیٹ گئے اور پانی پی لے جیسے اینیمل پیتے۔ تو سلیکشن شروع ہو گئی، جداؤن ان کو نکالتا چلا گیا۔ تو وہ جو سادہ تھے، جن کو پتا تھا ہم نے جنگوں میں جا کے، جنگلوں میں لڑنا ہے، بیابان میں جا کے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، تو 300 لڑنے کے لیے چلے گئے، اور سکھایا ان کو کیا، 2 نعرے ان کو سکھائے گئے، تلواریں ان کے پاس تھی، کہا گیا یہوہ کی تلوار پہلا، اور دوسرا لیڈر جداؤن کی تلوار، یہ 2 خدا یہوہ کی تلوار کہا گیا، اور آگے جو لیڈر ہے، اس کا مطلب کیا ہے، جو تلوار یہوہ کی ہے وہ لیڈر کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کلیسیوں کے اندر اگر ترقی نہیں ہے نا، تو اگر لیڈر ہی خود سے ہو نا، تو سمجھیے ان کو تلوار چلانی آئے نا، پتہ ہی نہیں کہ جنگ لڑنی کیسے ہے، کس سے لڑنی ہے، یہ بار کرتے، شوق ہوتا ہے صاحب کو کلیسیاں چلانے کا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو چرچ کی خدمت کرنا خدا کی سبھی کا شوق ہے، ہونا بھی چاہیے۔
مگر یہ بھی تو پتا ہو کہ جدعون نعرہ مار رہا ہے پہلے کس کا؟ یہوہ کی تلوار. جب پالوس کا دور آیا تو وہ کہتا ہے روح کی تلوار. آپ سمجھ دیکھیں. اب پالوس کنفیوز ہو جائے کہ بھی جدعون نے تو یہوہ کی تلوار کہا تھا تو میں یہاں پر روح کی تلوار کہہ رہا ہوں. وہ کنفیوز نہیں. ان کو پتا ہے خدا ثالوث کا. ان کو معلوم ہے کہ وہ تینوں ایک ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ہولی اسپرٹ کا آفس ہے. ان کو پتا ہے کہ روح القدس کا دور ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر پیریڈ میں ہر وقت آپ کو جنگ لڑے تاکہ آپ کے دشمن کو پتا ہو کہ آپ لڑ رہے ہیں. تو میں آج کے دور کے اندر بتا رہا ہوں کہ یہوہ کی تلوار جدعون نے کہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جدعون لڑ رہا ہے. وہ تو چپڑ چپڑ کے پانی پینے والے، ان کو تلوار کہاں چلانی آتی؟ وہ کون سے ماہر فوجی؟ ڈبل ایج سورڈ چلانا یہ کوئی عام سی بات ہے؟ تلوار چلانا. آپ سیموئیل کی کتابیں پڑھے، تواریخ کی، داؤد کے جو سورمے تھے، اور جب وہ لڑنا شروع کرتے تھے تلوار پکڑ کے، تلوار جب 1000 مار دیتے تھے نا، ہزاروں، تلوار چھوٹتی نہیں تھی. تو جب وہ تلوار کو ہٹاتے تھے تو ہاتھ کے اندر ہی وہ جمی ہوتی تھی. اس طرح ویوستھا ہی ہوگی، مشکل سے ہاتھ سے نکلتی. تو یہ بڑا ویژن ہے کہ کس طرح خدا کے کام کو کرنا. یہ نہیں کہ ایک دو بندے مار کے وہ کہیں جی بس آپ چلتی نہیں، تلوار تھک گئے. وہ تلوار رکتی نہیں. اور جب ابنیر مارا گیا، ابنیر اسرائیل کے 10 قبیلوں کی فوج کا جنرل تھا. ابنیر. یوآب یہودا بنیامین کی فوجوں کا جنرل تھا. اور یوآب کا بھائی حسائیل، یہ ابنیر نے مارا اس کو. یوآب لوگوں کو بڑا غصہ تھا. تو یہ حسائیل، یوآب، ابیشے، یہ تینوں بھائی تھے، جنرل تھے. داؤد کی بہن زرویا کے بیٹے تھے. اور حسائیل کو انہوں نے، ابنیر نے مار دیا. تو اب بعد میں داؤد نے صلح کر لی ان سے. تو یوآب کو نہیں پتا تھا. تو ابنیر داؤد سے صلح کر کے یہ واپس جا رہا تھا. یوآب آ گیا. یوآب نے کہا داؤد سے اس کو کیوں جانے دیا؟ یہ زندہ کیسے بچ کے جا رہا ہے؟ تو داؤد کو انہوں نے بتائے بغیر رستے سے بلایا ابنیر کو. ابنیر واپس آیا. میں کہا پتہ نہیں کیا اور بات کرنا چاہتا. ابیشے نے اور یوآب نے دونوں نے تلوار گھونپ دی ابنیر کو، جنرل کو، اور مر گیا. اور جب داؤد کو پتا ہو کہ یوآب میرے جنرل نے مار دیا، میں نے تو صلح اس سے کی تھی. تو آپ سیموئیل کی کتاب دوسرا سیموئیل 3 باب میں پڑھیے. نوحہ. پھر داؤد بڑا روتا ہے، نوحہ کرتا ہے ابنیر پر، اور کیا کہتا ہے؟ تیرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تیرے ہاتھوں کے اندر زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھیں جو تو مقابلہ نہ کر سکا. حالانکہ اس کا جنرل یوآب ہے، مگر ابنیر کے لیے رو رہا ہے. تیرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کا مطلب تیرے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی، تو جنرل تھا. تو ایمکو کی طرح بیڑیاں پہنے ہوئے تھا، تیرے بیڑیاں نہیں تھی. یعنی تیرے پاؤں کھلے تھے، تیرے ہاتھ کھلے تھے، تیرے پاس تلوار تھی. تو کیسے یوآب نے تجھے مار دیا؟ رو رہا. یہ لیڈروں کی پہچان. بھی تو لیڈر ہے، جنرل ہے، اور تو ہی مارا جا رہا ہے اور تو مقابلہ بھی نہ کرے. میں آپ خدا کے لوگ
पौलुस कहता है हाथों में तलवार, और इब्लीस से मार खा जाए। क्या बेड़ियां पहनी हुई, क्या हाथों में जंजीरें पड़ी हुई, क्या तलवार नहीं पकड़ी जाती? इब्लीस से मार खा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्लाते हैं, अपसेट अपने घरों, अपनी जिंदगियों के अंदर किसी ना किसी रुख से। तो दाऊद मस्या पड़ता है, और हम भी कई लीडरों के ऊपर पड़ते हैं, घरानों के ऊपर। क्या तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं? तुम्हारे पांव में बेड़ियां पड़ी हुई है, जंजीरें पड़ी हुई है, तलवार नहीं है तुम्हारे हाथों में? क्यों नहीं लड़ते? क्यों इब्लीस से मार खा गए? क्यों खिदमत जो है फ्रूटफुल नहीं है? क्यों वर्शिप लाइक तरीके से नहीं करते? क्यों खुदा के साथ ठीक तरीके से नहीं चलते? क्या एमको की तरह बेड़ियों में है? नहीं, यीशु के खून से हम आजाद कर दिए। तो उनको मालूम है कि तलवार का कितना जरूरी है। तो क्या जदाऊन के वो फौजी जो थे, अनपढ़ सादे, उनको तो तलवार चलाना नहीं आती थी, हाथ उनके खुले थे, पर तलवारें हाथ में थी बंधे। वो कामयाब हो गए थे, उनको सिखाया गया था ईमान से। यहोवा की तलवार, जदाऊन की तलवार, यानी ये चलानी है। आती नहीं थी इतनी, तो आप बताएं फिर कैसे वो जीत गए? जब यहोवा की तलवार आगे आ गई, जब यहोवा की, जैसे ईमान की सिबर आगे आ जाती है, जब यहोवा की तलवार आगे आ गई, तो पीछे चलाने वाला है, जंग के लिए जा रहा जदाऊन भी है, दीगर भी, पर आगे तलवार यहोवा की लड़ रही है। उनको पता है कि यहोवा की तलवार आगे है। और दाऊद अपने ज़बूर में कहता है कि वो साहिब जंग है, वो जंग में आगे जाता है, यहोवा लड़ता है। आज जितने भी गीत सुनते हैं कि यहोवा हमारी जंग लड़ता है, गाते हैं ना, अब रूह जंग लड़ता है। अब तो गीतों में लिरिक्स भी लोगों को नहीं पता, चले अगर वो गाए जाते हैं साथ मीनिंग भी बताए जाए। तो वो तलवार, अब आप बताएं कि यहोवा तलवार लेके आगे चलता, या रूह की तलवार, रूह लेके अपनी तलवार चलता है आगे? ये सारे मानी सीखने वाले, यहोवा की तलवार का मतलब पौलुस ने खोल दिया, ये कलाम है। इसका मतलब है यहोवा जब ऑर्डर देता है, हुक्म देता है, ये उसकी तलवार का चलना है। और जो मैं कई लश्करों का लीड करने वाला फरिश्ता, और यहोवा खुद रब्बुल फाज लश्करों का सरदार ऑर्डर करता है, फरिश्ते अलर्ट हो जाते। आमीन। 300 जदाऊन की फौज नहीं लड़ी, वो तो पीछे है, आगे अब फरिश्ते लड़ना शुरू हो गए। ये रूहानी जंग होती है जी। और काजियों की किताब के अंदर बरक का और दबूरा का और ससेरा से लड़ाई होती है नीचे, तो वहां पर एक वर्स है कि आसमान पर सितारे सितारे से लड़े, यानी उन मंजिलों के अंदर जहां जहां से दुश्मन की फौजें हैं, वहां वहां आसमानी कुफ्तों पाक फरिश्ते चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही। ये लड़ाई तब होगी जब ऑर्डर होगा यहोवा का, यहोवा की तलवार चलना शुरू होती है और नीचे फतह होना शुरू होती है। ये स्पिरिचुअल वारफेयर सीखने वाले, तो यहोवा की तलवार का नारा मारा और फरिश्ते लड़ना शुरू हो गए। और ज़बूर 103 में लिखा है, वो उसकी आवाज को सुनकर, उसके कलाम की आवाज को सुनकर अमल करते। तो यूं वो फतह उनको मिल गई। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर था। न्यू टेस्टमेंट के अंदर तो तलवार का जो ओल्ड टेस्टमेंट में
दाऊद ने मुकाशफा खोल दे, ये दो धारी तेज तलवार। और जब पालूस कहता है रूह की तलवार, तो ये रूह की तलवार हमें और कहां मिलेगी? ये डबल एज भी है और ये शोला जन भी है। फायरी सॉर्ड जो बागे अदन में जो हयात के दरख्त की निगरानी करती थी, ये शोला जन तलवार वहां चलती है जजमेंट के लिए कि आदम आगे ना बढ़ सके ये गुनाह के अंदर। तो सोड, अब वहां पर जब फायरी सोड है तो होली स्पिरिट आग है। होली स्पिरिट की जब तलवार कही जाएगी तो इसका मतलब है रूह कुदस कलाम करता है। तो लिखा है रूह की तलवार यानी खुदा का कलाम ले लो। जब कलाम हमारे पास आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? बोलिए, रूह की तलवार हमारे हाथ में आ गई। यह है जी मतलब। जब रूह का कलाम हमारे पास आ गया तो कहां आ गया? पास कहां आएगा? तीन जगह है। नंबर एक, पालूस कहता 10वें बाब इब्रानियों में, कलाम तुम्हारे नजदीक। नजदीक कहां है? ये पढ़ा है ना, ये नजदीक है ना। कलाम तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे दिल में। ये दूसरी बात, ये 10वां बाब रूबियों में पढ़िए। और तीसरी बात, तुम्हारे मुंह में। मुंह में कैसे आया? ईमान लाना दिल से। और ईमान आया कहता, ईमान सुनने से। कलाम सुनने से, ईमान दिल से, और मुंह से इजहार। ये मेरे हाथों में तलवार आ गई। आ गई ना तलवार। कईयों के पास ये तलवार मोबाइल में, सेल फोन। चलो वो भी ठीक है, वो फौरन निकाल के पढ़ लेते हैं, समझे। मगर मैं तो उसको कबूल कर रहा हूं। पर कई अभी जो कलाम की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो कहेंगे जी ये क्या मोबाइल, मोबाइल में और कुछ भी है। अभी हम उस तरफ नहीं, हम तो कलाम की बात कर। कलाम वहां है। ये बाइबल भी तो इस दुनिया के अंदर, नापाक दुनिया के अंदर हमने रखी हुई। ये नापाक नहीं हो सकती। मोबाइल में पड़ा कलाम नापाक नहीं हो। हमारे घरों की चीजें नापाक हो सकती, कलाम नापाक नहीं हो। खुदा का कलाम पाक है। आमीन। ये उस भट्टी के ऊपर चांदी की मानद जो 7 बार ताया गया हो, खालिस। और दाऊद क्या कहते हैं? तेरा कलाम खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को इससे मोहब्बत है। इस कलाम को हाथों में कितनी दफा लेके चलते हो? इस तरह आप सब जब आ रहे हो चर्च में, बाइबल, अब लीस को पता होगा ये तलवार ली। यूट्यूब पे देख लेंगे, यकीनन हर जगह पे आपको मिले। पर अगर आप हवाला खोल के पढ़ें, शायद आपको वहां पर निशान लगाना पड़ जाए। आप निशान लगा लें। आपको लिखना पड़े, आपके पास कोई नोटबुक नहीं है, आप साथ लिख लेंगे कोई। याद रखिए, ये बातें भूल जाती हैं, लिखी याद रहती है। और बार बार सुनने से, पढ़ने से आपके दिल में उतर जाएगी। जब बाइबल हाथ में होगी तो इब्लीस को जुर्रत नहीं होगी। उसको मालूम होगा कि ये इसको पढ़ता है, सुनता है, अमल करता है। हमने अपने आप को बहुत ढीला कर दिया। बच्चे को कहते हैं स्कूल जाना है, सुबह सुबह उसको 5 बजे उठाते हो, 5-6 बजे उठा देते हैं माँ बाप। वो रोता रोता सोया उठो, साथ साथ एक एक थप्पड़, साथ साथ खाना भी खिलाना, साथ साथ कपड़े भी पहनाने। उधर एक बाप कहता है आराम से कर, ये कर, वो कर।
کوئی ادھر سے شور ڈلا ہوتا ہے گھر میں، یہاں ماں یا باپ کہ اس کا بستہ بھی چیک کر لو کہ کتابیں پوری ہیں، 2-4 کہیں اور پڑھی ہوتی ہیں، 2-4 کہیں اور پڑھی ہوتی ہیں. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو کہ یہ کتابیں رہنے دو، ڈالو اس پہ. بچہ کہے گا میرے سے اٹھائی نہیں جاتی. کیسے نہیں اٹھائی جاتی؟ اٹھا، پیچھے اس کے ڈال دیں گے. آپ ایک بائبل نہیں اٹھا سکتے، بچے کو 20 کتابیں ڈال کے اسکول بھیج. اپنے سے بولیے ایک کتاب، اپنے بستے میں ایک کتاب اٹھانا بوجھ معلوم ہوتا ہے. بچے کو 20 کتابیں ڈال کر کہتے ہیں ساری پڑھنی ہے. تو آپ بتائیں وہ بچہ پڑھتا ہے، بچہ لے کے بھی چلتا ہے، اور ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے میرے بچہ اسکول جا رہا ہے. اور جب ہمارے اسٹوڈنٹ آئے سمجھے اور بائبل نہ ہو، چلے ہم کہیں گے جی موبائل میں ہے، ہم کہیں گے جی چلو دل میں ہے. دوسری جگہ یہ بھی تو ہے، ہم برداشت کر لیں گے. اگر نہیں نا کوئی لے کے آیا یا نہیں لانا چاہتا، پر جب دل میں ہے، ہمارے دل میں پڑی ہے، لکھا شریعت کی یہ کتاب، یہ جو ہے ہمارے دل کی تختیوں پر لکھ دی. کوئی بات نہیں، ہم اتنے سخت نہیں ہیں کہ اگر نہیں ہے، اب رشیا میں نہیں ہے، چائنا میں نہیں ہے، سعودی عربیہ میں نہیں ہے، تو ہم ان کو بلیور نہیں مانیں گے. مگر ہمارے دل کے اندر ہو پوری بائبل کہ اگر پڑھی نہیں تو پتا ہو کہ کیا لکھا کتاب کے اندر. میرے دل میں کلام تیرے نزدیک، تیرے دل میں اور تیرے منہ میں. جب یہ منہ سے نکلتا ہے یہ روح کا کلام ہے، یعنی روح کی تلوار. پڑھی بھی روح کی تلوار، دل میں بھی روح کی تلوار. مگر جب اٹیک ہوگا تو بولیے کس سے ہوگا؟ یہ بولنے سے، کلام کرنے سے. یہ تلوار نکل رہی ہے، یہ 2 دھاری تلوار. داؤد کہتا ہے، مگر وہ تو کہتا ہاتھوں میں. تو میں نے وہ معنی آپ کو بتا دیے. مگر ہاتھوں میں یہ پکڑنا یہ بھی معنی ہے، پر اس سے اور ڈیپ معنی بھی میں بتاتا ہوں. تو کلام لکھا ہے اپنے نام کو، یعنی کلام کو سب ناموں سے زیادہ عظمت دی ہے خدا. کلام کو بولیے اپنے سب ناموں سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے جو نام ہے وہ یہوہ نام، اللہ، یسوع نام، یہوہ نام، بے شمار اور نام. مگر کلام کو سب بولیے ناموں سے. کیوں؟ یہوہ مہربان اور عدالت بھی کرتا، غصہ بھی کرتا، سلو ان اینگر، قہر کرنے میں دھیما بھی، مارتا مارتا رک جائے گا، برحم کر دے گا. مگر کلام جو اس نے کہہ دیا ہے بس وہ واپس نہیں آتا. جو کہہ دیا وہ واپس نہیں آتا. جو آرڈر کر دیا وہ واپس نہیں آتا. وہ کام کرتا ہے. لوگوس ورڈ، جس کا مطلب یہ ریٹن ورڈ آف گاڈ کو ہم لوگوس کہتے ہیں. ریٹن ورڈ آف گریک ورڈ لوگوس، اس کا مطلب کیا ہے؟ ریٹن ورڈ. مگر جب منہ سے نکلے گا تو یہ ریما ہے. ریما کا مطلب ہے اسپوکن ورڈ، بولا ہوا کلام. بعض اس کو نیو ریویلیشن کہہ دیتے ہیں یا فریش ورڈ کہہ دیتے ہیں، تازہ کلام. مگر ریما کا مطلب ہے اسپوکن ورڈ آف گاڈ، یعنی لکھا کلام جب منہ سے نکلتا ہے. دل میں بے شمار چیزیں پڑی ہیں کلام کے حوالہ سے، پر جب منہ سے نکلا یہ اس خاص مقصد کے لیے تاکہ لڑائی ہو، لڑائی کے اندر کام آئے. اور یہ سا کی کتاب 51 باب میں لکھا کہ خدا کا کلام جو بھیجا
جاتا ہے اس بارش کی طرح جو زمین پہ برستی ہے واپس نہیں جاتی. یہ اثر کرتا ہے. اور اسی کو پالوس نے اٹھا کر کہا عبرانیوں چوتھے باب کے اندر خدا کا کلام زندہ اور مؤثر. زندہ اور مؤثر. بھی دو دھاری تلوار جو ہے نا وہ اثر کرے گی. وہ کلہاڑی کند نہیں ہے کہ زور لگانا پڑے. وہ شاپ ہے, اثر کرے گی, اٹیک کرے گی خدا کا. اور پھر اس میں آگے لکھا ہے روح کی تلوار. افسیوں میں داؤد نے کہا دو دھاری تلوار, اور عبرانیوں میں اب پالوس دو دھاری کو کیسے کہتا ہے. اس کا کلام زندہ مؤثر. آگے بولیے. دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز. وہ کہتا بھائی یہ دو دھاری والا کام نہیں, اس سے بھی آگے ہے. کیا کیا کتنی خوبصورت بات. یعنی میرے منہ سے جو کلام نکل رہا ہے, دو دھاری تلواریں دنیا کے اندر ہو سکتی ہیں مگر وہ بھی کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جو کلام نکل رہا ہے یہ دو دھاری بھی نہیں ہے, اس سے بھی آگے ہے. کیوں؟ دو دھاری تلوار صرف جسم کو قتل کر, اور خدا کا کلام جو دھاری تلوار سے زیادہ تیز, وہ لکھا ہے روح, بدن, جان, بن گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا. کہتا وہ تلوار روح تک جاتی ہے. بھی کوئی تلوار آپ کسی کو گھونپ دے تو وہ جسم میں جائے گی نا, روح میں تو نہیں جا سکتی. مسیح نے کہا کوئی تمہارے بدن کو قتل کر سکتا ہے, روح کو نہیں کر سکتا. مگر کلام ایسی تلوار ہے کہ وہ روح کے اندر بھی چلی جائے. ہاں, کیسے زندگیاں بچے نہ اور خدا کے ساتھ نہ چلیں. اگر سمجھ آ جائے میری ہڈیوں کے اندر, گودے کے اندر, بند نسوں پٹھوں ہر جگہ پر لکھا دل کے ارادوں خیالوں, جو کچھ ابھی کرنا ہے اس تلوار کو پتا ہے وہاں وار کرے. تو آئی سمجھ. ہمارے تھاٹس کے اندر کہیں اگر ابلیس نے اٹیک کرنا ہے, کلام خدا روح کی تلوار کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ حملہ ادھر سے ہونے والا. اور آپ منہ سے تلوار خدا کا کلام جب بولیں گے تو وہ تھاٹ دور ہوگا, منصوبہ دور ہوگا, ابلیس کی قوتیں دور ہوں گی. اور بائبل مقدس کے اندر جب پالوس رسول منسٹری کرتے تھے, ایک عورت جس میں بدرو تھی, غیبین, پیچھے آ کے کہتی تھی یہ خدا کے بندے ہیں, ان کے کلام کو سنو. وہ بدرو کہہ رہی ہے مگر اس پہ ہے. تو کلام دل میں بھی ہے پالوس کے, ہاتھوں میں بھی ہے, منہ میں بھی. یہ تلوار, اب تلوار چلنی شروع ہوئی. اس نے پیچھے مڑ کر کیا کہا, اے ناپاک یسو کے نام سے نکل جا. یعنی اسپرٹ تک گئی ہے. یہ تلوار اس کی روح میں داخل ہو گئی اور وہ اس میں سے نکل گئی. یہ بدروہیں اس طرح نکلتی ہیں. بدروہیں تیل مل کے نہیں نکلتی. لوگ دعائیں کہتے ہیں جی ہم نے دعائیں کرنی ہے کافی دن. یہ تو ہولی کمیونین ہے, تیل کی بوتلیں رکھی. بھائی یہ کیوں تیل کی بوتلیں رکھی؟ یہ جیسے جیسے دعا ہوگی ان میں بڑی قدرت آتی جائے. جہالت بھی, یہ میں ہفتہ دعا کرتا رہوں گا, اس کا مطلب اس کا رنگ بدل جائے گا, اس کی قوت بدل جائے گی. اور بھائی تلوار تیرے منہ میں, تیرے منہ سے وہ کام نہیں کرتا تو تیل سے کام کرنا ہے اس نے. خادم کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ڈالر کھاتے, نہ کھائیں تو
फिर क्या कहें? पादरी कहना कहलवाना पड़ेगा कि हम पादरी हैं। जब आपका एक्ट ही गलत है तो कैसे खादम हो? तो क्या कहा पौलुस ने? पकड़ा बरनबास या पकड़ा सलास तेल की बोतल, छिड़के इसके ऊपर, निकल जा। किसके नाम से? यीशु तो खुद तलवार है, कलाम है, और रूह की तलवार जब निकली वो रूह बदन जान गुदे गुदे में से गुजर। इसलिए जब कहते हैं ना बधू को निकल यीशु के नाम से, ये तलवार चली। अब तलवार का पता ना हो तो कहे जी बधू निकाले, तो कई लोगों को हमने बधू निकालते देखा। जब अब अभी हम स्टूडेंट होते, वो 4 गीत गा रहे हैं, 5 गीत क्यों गा रहे हो? 5 वो निकालो, वो तड़प रहा। कहता है नहीं, जरा उसको हाजिर कर रहे हैं, वो अंदर हाजिर है। हाजिर उनके हिसाब से कैसे होगी? वो ऐसे ऐसे करे, जरा तड़फे ज्यादा, फिर हाजिर हो। अजीब कुलिए। तो बाइबल में क्या है? पहली बात, क्राइस्ट ने बोलने नहीं दिया। आउट, निकल। ये तलवार जो मुंह में है, ये कलाम, रूह की तलवार, ये 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज, रूह बदन जान बन बन गूदे को जुदा करके गुजर जाती है, आने वाले ख्याल को भी भांप लेती है। कायनात की कोई चीज इससे छिपी नहीं है, ये इतनी तेज है। और भी इसकी तस्वीरें हैं, ये निकालने की। दाऊद कहता तेरा कलाम शहद के टपकों से ज्यादा, हजारों सिक्कों से ज्यादा कीमती, मेरी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग। ये तस्वीरें हैं, जहां जहां यूज करना हो वहां। ये आग भी है, ये पानी भी है, ये हथौड़ा भी है, ये शबनम भी है, ये ओस भी है। पाक भी करता है, नजात भी देता है, शिफा भी देता है, अदालत भी करता है। किस किस रुख पे जाए? ये 2 धारी तलवार से, बोलिए, ज्यादा तेज। और यिर्मयाह में जब यिर्मयाह कलाम सुनाता था तो लोग नाराज हो जाते थे, तो यिर्मयाह का मजाक उड़ाते थे। तो यिर्मयाह खुदा से कहता है जब से कलाम सुनाता हूं ये मेरे खिलाफ ही हो, मेरा ठट्ठा उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। क्या मैं ना कलाम सुनाऊं? ये सुनाता हूं तो ये मजाक उड़ाते हैं। फिर खुद ही कहता है आगे, अगर मैं चाहूं भी कि ना सुनाऊं तो भी तेरा कलाम मेरी हड्डियों में जलती आग की मानिंद है, और मैं जबत करते करते थक गया। ये मैं जबत नहीं कर सकता, ये आग है जो मेरे अंदर, ये तलवार, ये निकलना चाहती है, तो निकालता था। हम कमजोरी में हैं, टेम्परेचर में हो, बुखार में हो, कमजोरी कुछ भी हो खादमों को, पौलुस कहता है जब मैं कमजोर होता हूं उसी रोज बराबर होता। बुध को यहां स्टडी ली, बोलिए, ली टेम्परेचर। चैनल पे मेरा प्रोग्राम देखा, बोलिए, किसने देखा? टेम्परेचर में। अभी 4 दिन से उठा नहीं जाता, यहां खड़ा हूं पूरे जोर के साथ। मुझे बता दो कहां कमजोरी है भाई मेरे? मुझे पता होता है ये लड़ाई है, जंग है, वो हमें रोकेगा। जब हमें कुछ तकलीफ नहीं है, ये एकदम से, गला भी नहीं मेरा खराब, कुछ भी नहीं, एकदम से, तो मुझे पता फिर एकदम से जाए। हमारे मुंह में बोलिए 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज खुदा का कलाम जब अंदर है, ये आग तो मुझे कैसे बैठने देगी? मुझे सुनाना होगा, मुझे इब्लीस से लड़ना होगा, मुझे आपके दरमियान आना होगा, आपकी कमजोरियों में खड़ा होना पड़ेगा। एक दूसरे की दुआ करो ताकि शिफा पाओ। आमीन।
عیسیٰ نبی کی بات ہے. پانی تھا کڑوا. ایلیا بھی آسمان پہ اٹھایا گیا, الیشا کے زور ملا. لوگوں نے کہا ایلیا کی روح اس کے اوپر ہے. لوگوں کو بھی پتا چل جاتا ہے خادم کون ہے. انہوں نے کہا الیشا یہ پانی کڑوا ہے, شاید بڑی اچھی جگہ پہ ہے پر پانی کڑوا ہے, تو یہ ٹھیک ہو جائے. میں کہا اوکے ٹھیک ہو جائے گا, لاؤ ایک پیالہ لاؤ. پر پیالہ بالکل نیو ون, نیا پیالہ لے آئے. انہوں نے کہا اس میں نمک ڈالو. اس میں نمک ڈال دیا. اس نے کہا او کہاں ہے پانی؟ کڑوے پانی کے چشموں کے اوپر نمک ڈال دیا. اب لوگ کیا کہیں گے؟ آگے پانی کڑوا, اوپر سے نمک ڈال دیا, یہی کہیں گے نا. تو جب نمک ڈال دیا انہوں نے کہا چکھو اس پانی کو, تو وہ میٹھا. یہ اصول نئے عہد کا ہے. میں آپ یسوع کے خون سے نئے ہو گئے, اور اس کا کلام نمک کی مانند ہے. تم دنیا کا نمک. جب اس پیالے سے جو نیا ہے یسوع کے خون سے پاک ہے, نمک خدا کا کلام روح کی تلوار نکلے گی تو موت بھی آگے سے جائے گی, قضا پن بھی جائے گا, بیماریاں بھی جائیں گی, مشکلات بھی جاتی رہیں گی, اور لوگ زندگی پا جائیں گے. سمجھے؟ تو پالوس تلوار چلانا جانتا تھا, پطرس بھی تلوار چلانا جانتا تھا. کون سی؟ روحانی. جسمانی تو وہ کبھی لڑے نہیں تھے. سبزی کاٹنے کے لیے اس کے پاس ایک تلوار ہوتی تھی. یسوع نے کہا ایک ہی رکھ لو. تو وہ کاہن کا نوکر ہے, جب پکڑنے آئی مسیح کو, اسے پکڑ کے تلوار چلائی. گردن پہ نہیں لگی, کان پہ لگی, وہ کان ہی اڑ گیا. تلوار چلانی ہو تو گردن پہ لگے نا. آپ سوچیے, بھی تلوار سے کان اڑانا تھا, پس بڑا کام کیا تو نے بھی. اگر تلوار چلائی بھی تو کیا اڑایا؟ کان. یعنی تلوار اسے کان پہ جا کے لگی, صحیح ٹارگیٹ پہ نہیں گئی. پتے سے کہا تلوار کو اپنی میان میں رکھ, اس سے نہیں لڑنا. جو تلوار چلاتے ہیں اسی سے گھائل. تلوار جو چلاتے ہیں آپس میں لڑتے مرتے رہتے. یہ اصلہ یہ ایک چیز ہے. تو پترس کو تلوار وہ نہیں چلاتی. روحانی تلوار وہ بھی کلہاڑی کی طرح کن تھی, اور یسوع کا انکار کر دیا ایک جگہ پہ, حالانکہ نبوتیں کرنے والا تھا شخص, مگر تو بھی غلطی کر گیا. مگر جب روح القدس سے بھر گیا, یہ شعلہ زن تلوار آگ اندر آ گئی, تو پھر اس نے مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا ہر جگہ بتاتا چلا گیا, کلیسیا کا ہیڈ بنا دیا گیا. اور جب اس کی تعلیم کو آپ پڑھے تو اس نے کہا تمہارا کلام پر فضل اور نمکین ہونا چاہیے. فضل کی بات اس میں سے نیگیٹو ختم, تلوار آ گئی چلا. اور پالوس رسول نے کیا کہا؟ مختصر سا تلوار چلانے کا گر اس نے بتایا. ہاں, تو وہ کیا تھا؟ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہ. ہاں کی جگہ ہاں, نہ کی جگہ نہ. یہ روح کی تلوار کا سب سے بڑا فنکشن, اور ابلیس بھاگ جائے. صرف یہ. اور آخری بات سنیے, لڑائی مسیح کی اور شیطان کی. مسیح کی اور شیطان کی. یسوع تو ہے ہی کلام خدا, وہ تو اندر تلوار, منہ سے تلوار. اور شیطان کو پتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے, کلام خدا ہے, یہ فائری سورڈ
16 तलवार, सब चीजें बनाने वाला, यहां भूखा प्यासा बियाबान के अंदर दिख रहा, आजमाइश हो रही थी उसकी। तो हमला कहां से किया उसने? उसके पास तो है ही नहीं सोट, वो तो तीर चलाता है। तो उसने कलाम का, जो हमारी तलवार पकड़ के चलाना चाहा, मसीह को कहता तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे हाथों में उठा लेंगे। वो तो कोई बता ही ना सकता, तो कलाम का हवाला दे रहा है, तलवार का। उसको पता है कि इसने तलवार चलानी है, मसीह ने, उसने भी पहले चलाई। तो क्राइस्ट ने यह नहीं कहा तूने मेरी हमारी तलवार क्यों पकड़ी है? हाँ? क्राइस्ट ने क्या लिखा है? अब तलवार फिर चलने लगी। खुदाबंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, और शैतान को कहा ए शैतान दूर हो जा, और वो उससे भाग गया। यह लड़ाई कलाम की लड़ाई, और मसीह आने वाला है, कलाम में खुदा मुकाशफत किताब में लिखा है अदालत करने आ रहा है। 2 धारी तलवार उसके मुंह से निकलती है, नजात भी देता है, अदालत भी करता है। ये डबल एज वाली सोड, नजात भी देता, अदालत भी करता है। थस्सलुनीकियों के खत के अंदर लिखा, जब वो आएगा अपने मुंह की फूंक से, यानी तलवार से, यानी कलाम से मुखालिफ मसीह को हलाक कर देगा। मैं आप इन कुव्वतों को भगाते चले जाएंगे। जब मैंने बताया था आपको कि जब ये मैसेज आहा तक जाएंगे आपको इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। कुछ अभी एक जुमले में बताऊंगा। इतनी फोर्सेस हैं इब्लीस की, हमें सबको शिकस्त बारी बारी देनी, समझे? कोई ना कोई आएगी आगे, कोई ना कोई आगे आएगी, कोई ना कोई आगे आएगी, वो शिकस्त खाती चली जाएगी, बादशाही नजदीक होती चली जाएगी। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का बोलिए मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। बीमारी, दुख, हर चीज जाती रहेगी, सिर्फ खुदा के ताबे हो के रूह की तलवार कलाम पढ़ो, सुनो, अमल करो, तब इब्लीस भाग जाएगा। आइए खड़े हो जाए, खुदा का शुक्र।